سورۃ المائدہ آیت نمبر 66۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر بے شک وہ اقاموا التوراۃ، وہ قائم کرتے توریت کو، والانجیل، اور انجیل کو، وما انزل الیہم، اور جو نازل کیا گیا طرف ان کے، من ربہم، ان کی رب کی طرف سے، لا اقلوا، البتہ وہ کھاتے، من فوقہم، اپنے اوپر سے، ومن تحتی، اور نیچے سے، ارجلہم، اپنے پاؤں کے، منہم، ان میں سے، امۃ مقتصدہ، ایک گروہ میانہ رو ہے، وکثیر منہم، اور بہت سے ان میں سے، ساء، بہت برا ہے، ما، جو یعملون، وہ عمل کرتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، تورات اور انجیل کی پابندی کرنے کا مطلب دوسرے احکام اور حدود کی پابندی کے ساتھ ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بھی ہے، کیونکہ دونوں کتابوں میں اس کا حکم موجود ہے۔ وما انزل الیہم سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن اور آپ کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اہل کتاب میں سے ہوا، اپنے نبی پر ایمان لایا ہو اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو اس کے لیے دگنا ثواب ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، یعنی آسمان بابرکت بارش برساتا، زمین سے کھیتی اور دوسرے خزانوں کی فراوانی ہو جاتی، اور انہیں روزی کمانے کے سلسلے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑتا، جیسا کہ سورۃ اعراف میں صرف اہل کتاب ہی نہیں، ہر قوم اور ہر آبادی کے لیے ایمان اور تقوی کی صورت میں یہی بشارت دی گئی ہے۔ آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر واقعی بستیوں والے ایمان لے آتے اور بچ کر چلتے تو ہم ضرور ان پر آسمان اور زمین سے بہت سی برکتیں نازل فرماتے۔ اب مسلمان بھی اگر یہ نعمت حاصل کرنا چاہے تو اس کا طریقہ ایمان اور تقوی ہے، کفار سے بھیک مانگنا اور ان کے کفر پر کفریہ طریقے اختیار کرنا نہیں۔ منہم امۃ مقتصدہ، یعنی افراط و تفریط، زیادتی اور کمی سے بچ کر درمیانی راستے پہ چلنے والے ہیں۔ ان سے مراد وہ اہل کتاب ہیں جو مسلمان ہو گئے، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، اس سے مراد باقی یہودی ہیں جو ایمان نہیں لائے۔ اگرچہ خطاب بظاہر اہل کتاب کو ہے، جس میں یہودی اور عیسائی مخاطب ہیں، تاہم یہ حکم عام ہے، یعنی کوئی بھی امت جو کتاب اللہ پر سچے دل سے پوری دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ عمل پیرا ہوگی، اس پر اوپر سے ابر رحمت برسے گا، نیچے زمین سے پھل اور میوے بکثرت پیدا ہوں گے، عرضی اور سماوی برکات نازل ہوں گی، آفات دور ہوں گی، سب کو فراغی سے رزق ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حدود اللہ میں سے ایک حد قائم کرنے سے اتنی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں جیسے 40 دن بارش سے نازل ہوتی ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری اور نیک اعمال کا ایک نتیجہ تو انسان کے دل پر مرتب ہوتا ہے، جس سے اس کا دل سلیم اور مطمئن اور صابر اور شاکر بن جاتا ہے، اور انہی اعمال کا دوسرا نتیجہ کائنات کی فضاؤں میں مرتب ہوتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کی برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی نافرمانی، سرکشی اور کفر کا ایک نتیجہ انسان کے دل پر مرتب ہوتا ہے، جس سے ایسے انسان کا دل شقی، یعنی سخت، سیاہ اور پریشان حال بن جاتا ہے، اور دوسرا نتیجہ فضاؤں میں مرتب ہوتا ہے، جس سے ایسے لوگوں پہ لعنت برستی ہے اور مصائب نازل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ فضائی اثرات انفرادی طور پہ بھی مرتب ہوتے ہیں اور اجتماعی طور پہ بھی۔ پھر جب کسی قوم کا ڈول گناہوں سے بھر جاتا ہے تو وہی وقت ہوتا ہے جب ان پر عذاب الہی نازل ہو جاتا ہے۔ ابن ابی حاتم نے اس جگہ ایک اثر وارد کیا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ یہ سن کر حضرت زیاد بن لبیدہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علم اٹھ جائے؟ ہم نے قرآن سیکھا، اپنی اولادوں کو سکھایا۔ آپ نے فرمایا افسوس، میں تمہیں تمام مدینہ والوں سے زیادہ سمجھدار سمجھتا ہوں، لیکن کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہودا نصاروں کے ہاتھ میں بھی توریت اور انجیل ہے، لیکن کس کام کی؟ جبکہ انہوں نے اللہ کے احکامات چھوڑ دیے، پھر آپ نے یہی تلاوت نازل کی۔ یہی حدیث مسند احمد میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کا بیان فرمایا کہ یہ بات علم کے جاتے رہنے کے وقت ہوگی۔ اس پر حضرت ابن لبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا علم کیسے جاتا رہے گا؟ ہم قرآن پڑھتے رہتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں اور اپنی اولادوں کو بھی پڑھائیں گے۔ یہ سلسلہ انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اس پر اوپر والی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے جن کے ہاتھ میں قرآن تو ہو لیکن وہ قرآن کے اعمال سے دور ہو اور قرآن ان کے حلق سے بھی نیچے نہ اترے۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو خود قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں اور اس پہ عمل کرنے کا بھی طریقہ سکھائیں اور خود بھی با عمل بنے، ورنہ تو خدا نہ خواستہ ایسا ہی نہ ہو جائے جو یہود و نصارہ کا حال ہوا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔